السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ دوستو، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے والے ان کے دشمن کوئی غیر مسلم نہیں تھے، بلکہ سب مسلمان تھے۔ یہ قوم کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گی کہ جس نے اپنے نبی کی اولاد کو بھی قتل کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے بھائی اور ساتھی شہید کر دیے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور دشمنوں سے لڑنے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ اتنی دیر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا خیال آیا تو خیمے میں آواز دے کر اپنے 2 سال کے بیٹے قاسم کو اپنے پاس بلایا اور اسے دیکھ کر رونے لگے۔ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ میرا پیارا بچہ یتیم ہو جائے گا، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ تبھی سامنے سے ایک دشمن نے تیر چلایا اور وہ سیدھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 سال کے بیٹے قاسم کی گردن پر آ کر لگا۔ اس معصوم کے آہ بھی نہ نکلی اور وہ بچہ اپنے باپ کی گود میں ہی گر کر شہید ہو گیا۔ بیٹے کی ایسی موت دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تڑپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن تبھی خود کو سنبھالا اور پھر اپنے بیٹے قاسم کی گردن سے بہتا ہوا خون ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر آپ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہیں تو حسین بھی آج آپ سے اس حالت میں راضی ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار لے کر دشمنوں کا مقابلہ شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی، اس لیے جو بھی ان کے سامنے آتا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دنوں سے پیاسے تھے، دشمنوں نے پانی تک روک رکھا تھا، پانی کا ایک بوند بھی اس نبی کے نواسے کو نصیب نہ ہوا۔ اسی حالت میں پیاسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں اکیلے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ دشمنوں کے لشکر میں سے ایک آدمی کی، جن کا نام عبداللہ بن عمار تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اپنے ساری زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا ہو، پھر بھی وہ اتنی ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرے جیسا کہ آج حسین کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تیز پیاس لگی تھی، اس لیے وہ لشکر کو کاٹتے ہوئے سامنے دریا کی طرف بڑھے اور دریا کے پاس پہنچ کر جیسے ہی ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا تو سامنے سے ایک دشمن نے ایسے تیر چلایا کہ وہ سیدھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کو لگتا ہوا گزر گیا اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، لگتا ہے آپ سے میں پیاسا ہی ملوں گا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور دشمنوں کی طرف مڑے تو دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دشمنوں کی فوج گھوڑوں پر تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدل بھوکے پیاسے اکیلے ان دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے اور ہاتھ میں تلوار لی، لیکن تبھی ایک دشمن نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار سے حملہ کیا کہ جس کی وجہ سے حضرت حسین کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ بے بس ہو گئے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہار نہیں مانی اور تلوار دوسرے ہاتھ میں لے کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن تبھی ایک دشمن نے ایک بڑا سا تیر کہ جس کو نیزہ بولتے ہیں، اس سے حضرت حسین پر حملہ کیا اور وہ نیزہ سیدھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں گھسا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے بس ہو کر زمین پر گر پڑے۔ شمر نے فوج سے کہا کہ آگے بڑھ کر حسین کی گردن کاٹو، لیکن کوئی اس کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن تبھی انس نام کے ایک دشمن نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے بال پکڑے
اور تلوار گردن پر رکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم دھڑام سے زمین پر گرا اور پھر شمر کے حکم پر حضرت حسین کے سر تلوار کی نوک میں لگا کر آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا۔ شمر نے حکم دیا کہ جتنے لوگ حسین کے ساتھ آئے تھے ان سبھی کی گردنیں کاٹو اور تلواروں کی نوکوں پر چڑھا دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبھی ساتھیوں کی گردنیں کاٹی گئی اور سبھی کے کٹے سر تلواروں کی نوکوں پر چڑھا دیے گئے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضرت حسین کے 2 سال کے بچے حضرت قاسم کی بھی گردن کاٹی اور تلوار پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد شمر نے حکم دیا کہ حسین کے جسم پر گھوڑا دوڑا دیے جائیں۔ شمر کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جسم پر گھوڑے دوڑا کر ان کے لاش کو خراب کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جسم پر 32 تلواروں کے زخم تھے اور 34 نیزوں کے زخم تھے۔ دوستو، اس بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد شمر کے حکم پر فوج نے خیموں میں بیٹھی عورتوں پر حملہ کر دیا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا اور ساری عورتیں کے ہاتھوں میں زنجیر باندھ کر انہیں باہر نکالا گیا۔ تو ان عورتوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب بھی تھی۔ حضرت زینب نے باہر نکل کر گھر والوں کی لاشیں دیکھی اور اپنے بھائی حضرت حسین اور اپنے 2 سال کی بھتیجے قاسم کا کٹا ہوا سر تلواروں پر چڑھا دیکھا تو تڑپ اٹھی، اور پھر حضرت زینب نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر ایک ایسا مرثیہ پڑھا کہ اسے سن کر دشمن بھی رونے لگے۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے مرثیہ پڑھا اور کہا کہ واہ محمدہ واہ محمدہ بناتک سبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہم ریح الصبا۔ ہائے میرے نانا محمد، ہائے میرے نانا محمد، آ جاؤ آ جاؤ، آج آ کر کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو، تمہارے گھر کی لڑکیوں کو آج زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اے میرے نانا محمد، آ جاؤ، آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو کہ تیرے حسین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے، اس کا سر کاٹ دیا ہے اور تلواروں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ مرثیہ سن کر دشمنوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تبھی دشمنوں کی نظر حضرت حسین کے چھوٹے بھائی امام زین العابدین پر پڑی۔ وہ بہت بیمار تھے، اس لیے خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ دشمنوں نے جب انہیں قتل کرنا چاہا تو حضرت زینب اپنے بھائی امام زین العابدین کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے دشمنوں، ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی ہے؟ رسول کے گھر والوں کی کتنی لاشیں بچھاؤ گے، کتنوں کی گردنیں کاٹو گے؟ کچھ تو شرم کرو۔ آخر مجبور ہو کر دشمنوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور حضرت زینب نے اپنے بھائی امام زین العابدین کو قتل نہ ہونے دیا اور پھر ان سارے لوگوں کو قیدی بنا کر یزید کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ سارے راستے حضرت زینب اپنے بھائی حسین کی یہ حالت دیکھ کر روتی رہی اور ان دشمنوں کے لیے بد دعائیں کرتی رہی۔ آخر کئی دنوں کے سفر کے بعد قافلہ یزید کے محل پہنچا۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جو بھی میری مخالفت کرے گا اور میری بات نہیں مانے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی تو اس نے وہ چھڑی حضرت حسین کے کٹے سر پر ماری اور پھر ہونٹوں پر چھڑی مارتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف جانے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ یہ منظر دیکھ ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے اور یزید سے کہنے لگے کہ اے ظالم، اپنی چھڑی حسین کے ہونٹوں سے ہٹا لو، میں نے ان ہونٹوں پر اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ یزید نے کہا کہ ابو برزہ، شکر منا کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے اور تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، اس لیے میں تیری عزت کرتا ہوں، ورنہ ابھی میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو اسی دن حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے کہ جس میں خون بھرا ہوا ہے
حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھ میں یہ خون کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں، اور قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے گواہ بن کر آؤں گا کہ ان ظالموں نے کیسے میرے حسین کو شہید کیا ہے۔ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اس دن شام اور عراق ملک میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، وہاں کی مٹی سے خون نکل رہا تھا، پتھروں سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سبھی حیران تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی امام زین العابدین ہر وقت رویا کرتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف کھو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی اس بیٹے کو یاد کر کے حضرت یعقوب اتنا روئے تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں خراب کر لی تھیں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے گھر والوں کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، تو میں کیسے نہ روؤں؟ دوستو، اس کے آگے کا واقعہ بہت دردناک ہے کہ حضرت زینب کیسے اپنے بھائی حسین کا کٹا ہوا سر اپنے گھر مدینہ لے کر آتی ہیں، اور پھر مدینہ والوں نے جب حضرت حسین کی یہ حالت دیکھی تو پھر مدینہ میں کیسے کوہرام مچا اور عورتیں کیسے رو رہی تھیں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور جانے سے پہلے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم۔